کہ ہمارے ساتھ ترجمان ادارے شماریہ سرور گوندل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ مردم شماری تو ہر 10 سال بعد ہوتی ہے, حکومت یہ 6 سال میں ہی مردم شماری کرا رہی ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی بہت شکریہ دنیا نیوز کا موقع دینے کا. مردم شماری جو ہے کسی آئین میں نہیں ہے کہ یہ 10 سال بعد ہوتی ہے. اچھا. اور پوری دنیا میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مردم شماری کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پالیسی پلاننگ کرنی ہے, یعنی آپ ٹوٹل جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اس پہ آپ اپنے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں صاف پانی دینا ہے, کہاں آپ کو باقی چیزیں دینی ہیں. تو پوری دنیا اب 5 سال پہ جو ہے اپنی مردم شماری کو لے کے جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو 2017 میں ہماری مردم شماری ہوئی تھی اس پہ کچھ لوگوں کی ریزرویشن تھی, خاص طور پر صوبہ سندھ کی اگر میں بات کروں تو جب ہماری یہ 2017 کے رزلٹ اپروو ہوئے تو اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نے جو نیکسٹ ہماری مردم شماری ہے اس کو فوری طور پر سٹارٹ کیا جائے اور لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس پہ آپ کو جو ہے وہ نئی مردم شماری کرانی ہے. تو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں پورے جو پورے ہمارے پاس پاکستان کے ڈیموگرافر تھے, ہر صوبے سے ڈیموگرافر نے دیا اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہے نئی مردم شماری جو ہے وہ کرائی جائے. تو اس وجہ سے ابھی آپ لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس یوز کریں گے. دو سوالات کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کے دو سوالات جی سر سعد رسول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ سر 2017 سے پہلے کیا یہ بات درست ہے کہ 20 سال پہلے مردم شماری اس سے پہلے ہوئی تھی, 2017 میں ہوئی اور پھر پہلے 15-20 سال پہلے مردم شماری ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد اب 6 سال کے اندر جو واپس کی ہے اس کے اوپر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو پہلے تو 10 پہ بھی نہیں کرتے تھے, 15-16 سال بعد شاید مردم شماری ہوئی, اب کیوں کر دی؟ اور دوسرا سوال سر اسی کے ساتھ ذرا شامل کر لیجئے گا, ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس مردم شماری پہ ہماری ریاست کے کتنے پیسے لگیں گے یہ پوری کرنے میں؟ جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں تو سعد صاحب یہ ہے کہ اگر پہلے 19 سال بعد ہوئی تھی تو آئین میں ہوتا تو 10 سال بعد ہوتی, اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 سال ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آئین میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا, آپ درست فرما رہے تھے کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا, یہ نہیں ہے بالکل نہیں لکھا کہ آپ کی 10 سال بعد ہونی ہے. جی یہ بالکل یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو مردم شماری ہے یہ ابھی تو ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے تو یہ ایک ایکسائز نہیں ہے, یہ صوبوں کا اس پہ ٹرسٹ ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرسٹ آپ کا ہو. جی لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے 20 سال نہیں کروائی, اب 6 سال بعد کیوں کرا رہے ہیں؟ جواب دینے کا موقع دیجیے سعد رسول صاحب. سرور گوندل صاحب جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کا. جی یہ میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا مینڈیٹ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے جو ہے وہ اس میں وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں, تو ان کا مینڈیٹ ہے اس کا. جب آپ کا ایک صوبہ جو ہے وہ اس پہ اعتراض اگر ہو اور انہوں نے آپ کے علم میں ہے کہ یہ بات کہی کہ جو نیکسٹ ہمارے الیکشن ہوں گے وہ آپ کو نئی مردم شماری پہ کرانے چاہیے, تو آئین میں تو ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ 10 سال بعد ہی کرانی ہے. اور یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اگلی سینسس جو ہے وہ فوری طور پر کرائیں اور آپ کو لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس یوز کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈیجیٹل مردم شماری اس دفعہ آپ کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل مردم شماری میں آپ نے سیلف انفارمیشن پورٹل آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایکٹیو ہے, جو آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ ہوگا جو کہ آپ کے گھروں میں ہمارا انومریٹر آئے گا. اگر آپ نے سیلف انفارمیشن کی ہے تو آپ سے کوڈ مانگے گا, ادروائز آپ کے گھر پہ سرور گوندل صاحب آپ نے سعد رسول صاحب کے ایک بات کا جواب دے دیا, وہ آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہے تھے کہ یہ بھی بتا دیجیے کہ پیسے کتنے لگیں گے. بالکل کہ اس دفعہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے اوپر 34 بلین لگ رہا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے لیے آپ نے 1,26,000 ٹیبلٹ خریدے اور آپ نے سافٹ ویئر بنائے, آپ نے کیونکہ ایویڈنس کرنے کے لیے اور سب گورنمنٹ نے یہ پیسے دے دیے,
यानी इसमें जो देने आपके में कोई बड़े मसला शहर आपको दिक्कत नहीं आई फाइनेंस से ये पैसे रिसीव होने में? हमें सर गवर्नमेंट से आपको ये पैसे रिसीव हो गए? हमें कोई उसमें इशू नहीं है। 10 बिलियन आपके पहले रिलीज हो गए थे। अभी जो कल हमारी कैबिनेट की लास्ट मीटिंग वो हम बात इसलिए पूछ रहे हैं, बिलियन जो है मजीद इसमें अप्रूव हो क्योंकि आपकी मर्दमशुमारी जी सर, हम बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी मर्दमशुमारी, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे पा रही, कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो सिर्फ आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि आपको तो उन्होंने ये नहीं कहा, आपके लिए तो पैसे हैं, उन्होंने पैसे पूरे कर लिए हैं? जी अब ये देखें कि ये डिसीजन, क्योंकि पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके दौर में ये CCI में डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। अच्छा। और इस पे काम हो रहा था। अब ये देखें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमें 10 बिलियन मिले थे, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी 12 बिलियन जो है वो अभी हमें गोंदल साहब ये फरमाइएगा कि हमें फंड का इशू इसलिए नहीं है। गोंदल साहब ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत के जो एतराज़ात हैं, चंद शायद कल कमेटी भी गई थी जो मेरे नॉलेज में है कि सिंध में, वहाँ पे शायद डिस्कशन भी की और आप ही उसके शायद मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो टेक्निकल बुनियादों पे उनके मुतालबात माने जाएंगे जो वो बिल्डिंग्स का कहते हैं? फिर वो कहते हैं कुछ ऐसे अफराद जो दीगर सूबों से यहाँ पे काम के लिए आते हैं उनको शुमार नहीं किया जाता। जिस तरह 2017 में वो ये कह रहे थे कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है लेकिन 179 के करीब लगाई गई है, तो वो कैसे उनके एतराज़ात ख़त्म करेंगे? कि इस तरह है कि ये डिजिटल करने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि हमारे इन्यूमरेटर के हाथ में टैबलेट है और जिस जगह वो जाता है उसका पूरा रूट जो है वो ट्रैक हो रहा है। जिस जगह पे घर पे वो रहता है, पूरा घर में कितनी देर खड़ा रहा है, कौन सा उसने डाटा लिया, हर चीज़ की ट्रैकिंग हो रही है। और आप साउथ एशिया की सबसे बड़ी ये डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी हर घर को जियो टैग कर रहा है। वाह, मैं उस पे भी बात करना चाह रहा था कि आप ये देखें, कल हमारी लास्ट डे हमारी CM सिंध से मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी शामिल था। अब आपको ये देखना होगा कि जो सेंसस है इसके फील्ड ऑपरेशन की रिस्पांसिबिलिटी सूबों के साथ है। तो जब सूबे इस एक्सरसाइज को करते हैं तो उनकी 100 इसके अंदर, मैं उसको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बोलूँगा, मैं उसको सजेशंस बोलूँगा। जो CM सिंध की जो हमारे पास, क्योंकि वो फील्ड ऑपरेशन फील्ड में उनके DCs और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, उनकी कुछ सजेशन थी जो वर्केबल थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी।